الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی سیقل کے پارے کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ اپنے سامنے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ایمان کا آخری درجہ ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس برائی کو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جیسا کہ عید الاضحیٰ کا وقت، عید الاضحیٰ کا دن آیا تھا، اور عید الاضحیٰ کا دن ہمیں کیا پیغام دے کر گیا۔ عید الاضحیٰ کے متعلق آپ نے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں سن کر آپ نے کچھ باتیں اپنے اندر اتارنے کی کوشش بھی کی ہوں گی، کچھ باتوں پر آپ نے سوچا ہوگا کہ واقعی نبیوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں اور ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیے ہیں، کیا ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی نقل و حرکت کریں؟ کیا ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں؟ اور ہمارا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی زندگی کو اپنے اندر اتار کر اور بہت ساری چیزیں اپنے اندر لا کر ہم بھی اس دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے، ایسے کام ہم کرنے لگے۔ بزرگان محترم، قربانی کا جو وقت آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، یہ آپ کے بزرگ اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ہر بار کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ تو بزرگان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں جب ہم نے نیکیاں کما لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے امتحان میں کھڑے اترے اور کامیاب ہوئے۔ کہنے کا مقصد اب یہ ہے کہ قربانی تو انہوں نے پیش کر دی، اور ہم نے بھی جانوروں کی قربانی پیش کر دی، ہم نے بھی جانور خریدا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، ہمیں اپنے نفس کو کچلنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کی قربانی دینی ہے۔ کس چیز سے؟ غلط چیزوں سے، غلط دیکھنے سے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے کانوں کی قربانی دینی ہے، کیسے؟ غلط باتوں سے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی زبان کی قربانی دینی ہے، کیسے؟ غلط بولنے سے، غلط حرکتوں سے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے پورے پارٹس آف باڈی کی قربانی دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹس آف باڈی کو غلط چیزوں سے بچانا ہے، تو یہی ایک قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کا تہوار آیا اور تہوار کی طرح ہم نے اس کو منا لیا اور جانور ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی تہوار اور کوئی نہ کوئی چیز عبرت لے کر آتی ہے، ایک نصیحت لے کر آتی ہے، آپس میں ایک پیغام لے کر آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی لے کر آتی ہے جو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ تہوار آیا، اس کو منا لیا، پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی ہمارے اندر کوئی ہمیں اس چیز سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیغام دے کر گیا؟ کچھ نہیں پتہ۔
کیا بتا کر گیا کچھ نہیں پتا، کیا چیز سکھلا کر گیا کچھ نہیں پتا، بلکہ ہمیں اس پیغام کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ اگر قربانی آئی تھی اور اسی طرح سے قربانی کا تہوار آیا تھا تو قربانی کا مطلب یہ نہیں صرف جانور کو ذبح کر دینا، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپس کی نفرتوں کی قربانی دینی، قربانی کا مطلب یہ ہے آپس میں پیار محبت کو بڑھاوا دینا۔ اسی طرح سے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کی قربانی دینی کہ ہاں ہم نے اس کو ختم کر دیا، ہم اس کو ختم کر دیں گے اور اپنے نفس کو سمجھائیں گے کہ میرے نفس اب تک میں جو برائی میں مبتلا تھا اس برائی سے میں باز آؤں گا، میں اس برائی کو ختم کر دوں گا، اور اس برائی سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سکھلا کر گئے کہ اللہ کے لیے وہ ہر وقت تیار تھے، آج میں اپنے نفس کی قربانی دوں گا۔ میرا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں، لیکن میں اپنے نفس کو سمجھاؤں گا اور اپنے نفس کو ماروں گا اور اپنے نفس کو کہوں گا کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ جائے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ جائے، کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کا کیا آرڈر ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کا مجاہدہ کریں، ہمارا امتحان ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام چیزوں کی قربانیاں دی، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے جو ہے تمام کام کاج کو بھی چھوڑا اور فوراً اللہ کے لیے حاضر رہے۔ ہمیں اپنے بیوی بچے نہیں چھڑوانے ہیں، نہ ہمیں آپ کا کام کاج چھڑوانا ہے، بلکہ ان برائیوں کو دور کرنا ہے جو برائیاں ہمارے اندر تھیں، ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جو برائیاں ہمارے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی تھی، ان برائیوں کو دور کرنا ہے جو برائیاں ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہی تھی، ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جو برائیاں ہمیں نماز چھوڑنے پر آمادہ کر رہی تھی، ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑوا رہی تھی، ان برائیوں کو ختم کرنا ہے جو ہے غلط چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہی تھی بار بار، اور نفس ہمارا یہ کہتا ہے کہ چلو اس طرف چلتے ہیں، تھوڑا مستی اور تفریح کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام نے مستی اور تفریح کرنے کو منع نہیں کیا، بلکہ ایسی مستی تفریح کرنے کو منع کیا ہے جو گناہوں پر آمادہ کرے، جو گناہوں کی طرف ابھارے، جو نگاہوں کو جو ہے گناہوں کی طرف لے جائے، ان مستی کو اور ان گناہوں سے اسلام نے بالکل منع کیا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کی قربانی دینی ہے۔ قربانی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قربانی آئی اور ہم نے جو ہے اس کو پورا کر لیا، اب جو ہے اپنے اندر وہی چیزیں پیدا ہے جو پہلے چیزیں تھیں، جیسا پہلے ہم نماز چھوڑ رہے تھے ویسے ہی وہی چیزیں ہم نماز آج بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو چیزیں ہم کر رہے تھے ان چیزوں کو ہم نے اور کیا صحیح کیا کرنا تھا، اور کبھی کبھی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ۔ 100% داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں ویسا ہم اسلام میں پورے اتر جائیں، پورے اسلام کو ماننے والے بن جائیں، پورے اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں، ہر چیز اسلام کے اور دین اسلام کے متعلق ہماری آ جائے۔ ہمارے اندر یہ نہ ہو کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف اور ہم جا رہے ہیں تفریح کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، کیوں ہمیں اور کام کاج بھی ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام نے کام کاج کرنے کو منع نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے چلو، شریعت پر عمل کرتے ہوئے چلو، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ بھائی کام کاج میں نہیں کرنا، گھومنے نہیں جانا، یا اسی طرح سے سفر نہیں کرنا، یا ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ میرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے چلو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھو، تو 5 ٹائم کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، ہر حال میں پڑھنی چاہیے، نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھا ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے دن، جمعے کے دن کتنی بھیڑ نظر آتی ہے، اور وقت میں جو ہے اگر کوئی ادھر ادھر پڑھ لیتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اور وقتوں میں ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہمیں خود غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری کتنی نماز چھوٹ رہی ہے، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور کتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل رہے ہیں۔ یہ ہمیں خود اپنے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے، آج اللہ ہمارا امتحان نہیں لے رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں بس صرف میرے حکموں کے مطابق عمل کر لو، زندگی سنور جائے گی، میرے حکموں کے مطابق عمل کر لو، زندگی بن جائے گی۔ اور سمجھدار انسان وہی ہے جو شریعت کی پابندی کرے اور اسی طرح سے دین اسلام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔